علیم خان صاحب کی بھی ایک پریس کانفرنس جو ہے اپنا ایک کال جو لیک ہوئی، تو یہ جاوید چودھری صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب کے بعد یہ تیسرا مہرہ لانچ کیا گیا باجوہ صاحب کی طرف سے علیم خان کی شکل میں. اس کے میں کچھ جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں علیم خان صاحب جو ماشاءاللہ قاسم علی شاہ کے بعد اگلی قسط آئی ہے، وہ دو تین باتیں کر رہے ہیں اپنی ان کی آڈیو میں. وہ ہارشٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر یو کین سے توشاخانے کی گڈی کی بات کر رہے ہیں، بزدار صاحب کی کلیکشن اور فراگوگی کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑا فینٹسزم تھا، تو بڑا فینٹسزم دیکھ کے ہم آئے تھے، لیکن وہ سب کیموفلاج تھا اور ایکچوئل کچھ نہیں تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ علیم خان صاحب کون سے فینٹسزم کے تھرو آئے تھے اور کون سی آپ کہہ لیں کہ بہتری کے لیے آئے تھے پی ٹی آئی میں، کیونکہ جو ان کا پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے ماضی تھا وہ بہت زیادہ میں تو چونکہ ماضی میں نہیں جاتا لوگوں کے، لیکن میاں اسلم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ریگارڈنگ ریور ایج. تین چار چیزیں اس میں انہوں نے بیان کی تھی، اس کے بعد کبھی پراپر جواب نہیں اس کا آیا. ایک ان کی آپ کہہ لیں کہ جو لیگل پوزیشن ہے ریور ایج کی، اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے، اس کے گرین ایریاز کے حوالے سے، وہ تو ہے ہی، لیکن تین چار چیزیں بڑی عجیب سی تھیں اس میں کہ گورنمنٹ لینڈ جس میں آپ کہہ لیں جنگلات کی زمین اور دریا کی زمین، اس پہ قبضہ کا تھا. دوسرا شاہ پور کانجرا کی جو راستہ ہے اس کو چوڑا کرنے کے لیے سڑک، سرکاری سڑک انہوں نے اپنے سوسائٹی میں شامل کی، اس کے دونوں طرف انہوں نے کمرشل پلاٹ بنا کے بیچ دیے. تیسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کہہ لیں جو مین بولیوارڈ ہے اس کا مین بولیوارڈ کے سارے پلاٹ چھوٹے کر کے اس میں مسجد بنائی، اور تین چیزیں قبرستان کی 10 کنال، 2.5 کنال زمین مسجد کی اور 2.5 کنال اسکول کی، یہ ساری زمین انہوں نے کمرشل پلاٹ کے طور پر بیچ دی، یہ قبرستان کی، اسکول کی اور اس کی. پھر انہوں نے کہا میاں اسلم صاحب نے کہا کہ 200 ارب روپے کا گپلا ہے اس میں، 200 ارب روپے کا اس میں گپلا ہے اور 10 سے 15,000 لوگ اس میں افیکٹڈ ہیں. یہ ساری باتیں میاں اسلم صاحب نے اس وقت کی جب وہ ہاؤسنگ کے وزیر تھے، لیکن اس کا کبھی بھی علیم خان صاحب کی طرف سے جواب نہیں آیا. اور یہ ساری باتیں اس وقت ہوئیں جب علیم خان صاحب پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے، لیکن ایکسپوز پی ٹی آئی میں آنے کے بعد یا ان کی وزارت میں بلکہ جانے کے بعد زیادہ ایکسپوز ہوئی چیزیں جب علیم خان صاحب اگریسو ہو گئے یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کرنے میں. علیم خان صاحب کے آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں جب سوسائٹی لی تھی ریور ایج تو 2 ارب روپے کی لی تھی، 3.5 ارب روپیہ ای او بی آئی سے انہوں نے لیا. ای او بی آئی سے جو آپ کہہ لیں کہ اسکینڈل بنا تھا 27 ارب کا، اس میں 3.5 ارب کا ان کے پاس بھی آیا تھا. مطلب جتنے کی سوسائٹی تھی اس سے دگنے پیسے آلموسٹ ای او بی آئی کے آگے، جو آج تک واپس لوگوں کو نہیں جا سکے جو غریبوں کے پیسے تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارے کا سارا جو ماضی ہے یہ کوئی اتنا درخشندہ یا اتنا درخشاں نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ علیم خان یہاں فینٹسزم دیکھنے آئے تھے، وہ بڑی ایمانداری دیکھنے آئے تھے اور انہیں بڑی مایوسی ہوئی. دوسرا انہوں نے جو ہار کی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ملک ریاض سے ہار لیا. میں جسٹ ایک اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب پرائم منسٹر بنے عمران خان، میں تو اور مسرت ہم دونوں گئے وزیر اعظم ہاؤس گئے، تو انہوں نے جب ہمیں چوکی پہ روکا تو انہوں نے کہا جی تلاشی لی انہوں نے گاڑی کی، اور ساتھ انہوں نے 2 سوال ہم سے پوچھے کہ سر گاڑی میں کوئی ویپن تو نہیں ہے؟ اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ گاڑی میں کوئی گفٹ تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا زیادہ خطرناک کیا ہے؟ کہتے سر گفٹ زیادہ خطرناک ہے. تو آپ گفٹ اور ویپن یہ دونوں اندر نہیں جا سکتے. وہاں پہ وزارت عظمیٰ اس طرح ہوئی. جب وزارت عظمیٰ اس طرح ہوئی اور علیم خان صاحب کا جو رویہ تھا یا علیم خان صاحب جس طرح سرو کرتے تھے ریحام خان کو، میں اس کا پرسنل وٹنس ہوں، اور جس طرح عمرے میں سرو کرنے کی کوشش کی گئی بشرا بیگم کو، وہ بھی برل کہیں نہ کہیں ٹی وی کی اسکرین پہ آتا رہا، نظر آتا رہا. مطلب بشرا بیگم نے کوئی گفٹ نہیں لیا علیم خان سے، بشرا بی بی نے کوئی گفٹ نہیں لیا ہمارے جیسے لوگوں سے. گفٹ تو ہم بھی دے سکتے ہیں، لاکھوں کا بھی دے سکتے ہیں، کروڑوں کا بھی دے سکتے ہیں، کسی سے بھی نہیں لیا، آج تک کوئی گواہ نہیں ملا. تو وائی ملک ریاض، مطلب وائی ناٹ علیم خان، وائی ملک ریاض. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ نہ فینٹسزم تھا اور نہ کوئی الزام ہی آپ کہہ لیں کوئی ڈانکا لگانے والی بات ہے. میں چونکہ منسٹر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو رابطہ میرا تھا پلس مائنس چھوٹا موٹا بندے کا ہوتا ہی ہے. بڑی اسپیشل منسٹری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ تیسری یا چوتھی امپارٹنٹ منسٹری ہے فوڈ سیکورٹی. تو تیسری یا چوتھی امپارٹنٹ منسٹری میں بڑا پریشر تھا گورنمنٹ پہ، لہٰذا مجھے ہر طرف سے ایک میرا انٹریکشن تھا.
یہاں وہاں پہ ایک ایفرٹ نظر آتی تھی مجھے، ایک ایفرٹ نظر آتی تھی کہ عمران خان پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے رکھو، کہیں نہ کہیں کوئی کمزور ایریا تلاش کر کے رکھو۔ عمران خان کو پیسوں کی جو ضرورت نہیں ہے، آلموسٹ 14 ارب روپے اکٹھا کرتے سالانہ۔ عمران خان 14 ارب روپے سالانہ اکٹھا ہوتا ہے شوکت خانم میں اور نمل میں۔ جس بندے کے پاس 14 ارب روپے اکٹھا ہو اور اس کی جائیدادیں میاں چنو سے لے کے کالا خطائی سے لے کے میاں والی سے لے کے لاہور میں اور اسلام آباد میں جائیدادیں، خاندانی جائیدادوں کی بات کر رہا ہوں میں خاندانی جائیدادوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے پاس لال پل کے پاس رشید پورہ کی پوری یونین کونسل عمران خان کی زمین میں بنی ہوئی ہے، اس کے نام کی زمین میں بنی ہوئی ہے۔ چوری رشید ان کا جو جس کے نام پہ یونین کونسل ہے ان کا مینیجر تھا وہاں پہ، رشید پورہ جو ہے، رشید پورہ یونین کونسل جو ہے وہ پوری کی پوری جو لوگ 1947 میں اجڑ کے آئے تھے ان لوگوں کے جن کے کوئی جائیدادیں نہیں تھیں ان کو انہوں نے ادھر بٹھایا۔ کسی نے 5 روپے مرلہ دیا، کسی نے 10 روپے مرلہ دیا، اور کسی نے 5 سال بعد دیا، کسی نے 10 سال بعد دیا۔ پوری کی پوری یونین کونسل اس خاندان کی زمین تھی۔ یہ آپ کہہ لیں کہ وہ خاندان تھا جس کی، اور دوسری بات میں بشرا بیگم کے خاندان کی بات کروں، یہ جو آپ کہہ لیں لائف سٹاک فارم، گورنمنٹ کا لائف سٹاک فارم بہادر نگر کا جو موضع ہے بہادر خان کے نام پہ، وہ بشرا بیگم کا دادا لگتا تھا، دادا تھا یا پردادا تھا۔ بڑا خاندان ہے یہ، اکاڑا میں بڑا خاندان ہے یہ، نواب ہیں اس علاقے کے۔ علیم خان کی انہیں گھڑیاں چاہیے تھیں، علیم خان کو ان کو گفٹ چاہیے تھے، یہ ملک ریاض کے گفٹ چاہیے تھے، یہ نو دولتیے یہ سارے گفٹ اپنے پاس رکھیں۔ یہ عمران خان کا بھی ایک ماضی ہے اور بشرا بیگم کا بھی ایک ماضی ہے ڈیفینیٹلی، جو بہت میں سمجھتا ہوں بڑا بہتر ہے۔ لہٰذا ہم میاں اسلم کے جو آپ کہہ لیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں، انہیں کہا کہ 700 کنال سے زیادہ گرین ایریا اور جنگلات کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، دریا کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، اور 10 سے 15 ہزار لوگوں کو وہ پلاٹ بیچے گئے جو آن گراؤنڈ نہیں ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو تازہ ترین جو غریب پاکستان میں امیر ہوئے ہیں 2 آدمی، ایک کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ ہے اور ایک کا نام علیم خان ہے، اور دونوں کی پارٹنرشپ ہے، دونوں کی پارٹنرشپ تھی ماشاءاللہ۔ یہ جو اسلام آباد کا ہے، اسلام آباد میں علیم خان کی سوسائٹی فیل ہو گئی تھی، پھر اچانک جو ایسے چمکی، 6-7 قتل ہو گئے وہاں پہ، تو ایسے چمکی تھی وہ کیا نام ہے سوسائٹی، وہ چمکنے کی وجہ ماشاءاللہ پھر شمولیت تھی اس میں۔ اور یہاں پہ جہاں جہاز کھڑا رہتا تھا لاہور میں کئی کباڑیوں کے پاس اور کئی لوگوں کے پاس، وہ بھی ساروں کو پتہ ہے۔ لہٰذا کوئی مارل ویلیوز کہہ لیں، کوئی ایمانداری کی باتیں کہہ لیں، کوئی دوسری تیسری کر لیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں سارے لاہور گواہ ہے۔ ہم نے بڑی دیر بھگتا ہے، علیم خان کا تانا ہم نے بڑا بھگتا ہے، علیم خان کا تانا ہم نے بڑا ہی بھگتا ہے۔ اس تانے کو جس دن سے وہ گئے ہیں بڑے سکھی ہوئے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو گئی، وہ تانا جب گیا تو آپ پہلے پی ٹی آئی سکھی ہو گئی۔ اور علیم خان صاحب کا یہ جو خیال ہے کہ جناب یو کین سے کہ وہ پی ٹی آئی چلاتے تھے، تو پی ٹی آئی میں ان کی لیڈرشپ میں سینٹرل پنجاب ہم بری طرح ہار گئے۔ اور پھر ایک علیم خان صاحب کہتے تھے کہ شعیب صدیقی کو صدر ہونا چاہیے لاہور کا۔ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہ بن جائے، ولید بن جائے۔ تو انہوں نے جب علیم خان نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ساروں سے پوچھ لو، تو ساروں سے پوچھا گیا تو شعیب کے ٹوٹل 8 ووٹ نکلے۔ انفارچونیٹلی میرا ووٹ بھی شعیب کے ساتھ تھا، شرمندہ ہوں میں آج تک۔ 8 میں میرا بھی ایک شامل تھا، باقی سارے ووٹ ولید کے تھے۔ یہ پارٹی میں سرسوخ تھا۔ اور پھر جب علیم خان صاحب بہت طاقتور تھے، کیا نام ہے سینئر وزیر بھی تھے بلدیات کے، تو جس وقت چھوڑ کے گئے تو ٹوٹل 4 لوگ ان کے ساتھ گئے، عظمیٰ کاردار، عائشہ چودھری، اور یہ ایک خاتون ماشاءاللہ ان کا نام ہے ساجدہ بی بی پاک پتن سے، اور ہارون گل۔ یہ چاروں روکڑے والے تھے، ایک بھی نظریات والا نہیں تھا، ایک بھی گروپ والا نہیں تھا۔ تو علیم خان صاحب کی اوقات پارٹی میں یہ تھی کہ جب چھوڑ کے گئے تو 4 روکڑے والے بندے ساتھ لے کے گئے، سوائے ایک بندے کے ایم پی ساتھ گئے، میاں خالد ایک ایم پی تھا، باقی 4 روکڑے والے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے، یہ پارٹی میں اوقات تھی ان کی، اور وہ کہتے تھے جلسے سارے میں کرواتا ہوں۔ علیم خان صاحب جب تک یہاں پہ تھے 1.5 کروڑ کا جلسہ ہوتا تھا، علیم خان صاحب جب چلے گئے تو یہاں 35 اور 40 لاکھ کا جلسہ ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔
پارٹی نے اس سال میں پچھلے سال میں 60 سے 70 جلسے کیے ہیں. پہلے ہم ایک جلسہ کرتے 3 مہینے کمر سیدھی کرتے تھے, اس کا قرضہ اتارتے تھے, اور وہ قرضہ جو آتا تھا, جو پیسے آتے تھے وہ ہم اکٹھے کرتے تھے. کوئی ایسا جلسہ جس میں میرا 10 20 30 لاکھ نہ ہو مجھے بتا دیں. کوئی ایسا جلسہ جس میں 10 20 30 لاکھ میرا نہ گیا ہو وہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹوٹل جلسہ تو ایک بندے کے پیسے سے ہو جاتا تھا, 2 بندوں کے پیسے سے ہو جاتا تھا, سارے سینٹرل پنجاب سے ہم اکٹھے کرتے تھے. یہ کرتے کرتے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 200 ارب کے مسئلے کی یقیناً بات کریں, 10,000 سے 15,000 بندوں کی, یہ میاں اسلم کے ساری فگرس ہیں. ٹوٹل سوسائٹی کی مجھے پتا 2 ارب خریدی ہے, یہ بھی 3 ارب کا وہ سارا پتا ہے. 700 کنال جنگلات کی زمین, شاہ پور کانجنا, قبرستان وغیرہ وغیرہ. اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج کی جو سیاست ہے, یہ جو آپ کہہ لیں کہ اس سیاست میں یہ جو ویڈیو کا ایلیمنٹ تھا, آڈیو کا ایلیمنٹ تھا, یہ پرانا تھا جسے کبھی پسند نہیں کیا گیا. ہم قبائلی معاشرہ ہیں. قبائلی معاشرے میں بچوں کو اور خواتین کو سیاست میں, لڑائی میں, جنگ میں کبھی نہیں لایا جاتا, کبھی نہیں لایا جاتا. آج بھی ہم وہی لوگ ہیں. اور قبائلی معاشرے میں آپ کو تاریخی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے خالد بن ولید کا تعلق تھا افغانستان سے, ان کا کوئی رشتہ داری تھی. تو افغانستان کا اس علاقے سے جب پہلا وفد گیا مدینہ میں, جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, لیکن پہلے سوال کریں گے. سوال جو انہوں نے شروع کیے تو سوالات میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی قتل کر دے تو آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جو قاتل ہے وہ اپنے آپ کو, جس کا قاتل جو ہے اسے اسٹیٹ پکڑے گی اور اسٹیٹ اس کو سزا دے گی. انہوں نے کہا جی پھر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے, ہم تو بدلہ لیتے ہیں. ہمارے ہاں بدل کا سسٹم ہے, بدل کا مطلب بدلہ, ہم تو بدلہ لیتے ہیں. تو پہلے جو مذاکرات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاقے کے, وہ فیل ہو گئے کہ جی بدلہ لینے کی اجازت اسلام میں نہیں تھی. سو دیکھیں یہاں پہ اس ملک میں کسی نہ کسی شکل میں جتنے بھی ہم مہذب ہو گئے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری خواتین کا نام لے اور ہم چپ کر جائیں. ہمارے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں. یہ پہلے وزیر اعظم کرتے رہے ہیں, عمران خان نے یہ نہیں کیا. اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں, اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں. ہم کسی کو مسجد اور مندر نہیں سمجھتے, ہم کسی کو مقدس گائے اور سامری کا بچڑا نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سارے لوگ برابر اسٹیک ہولڈر ہیں. جس کا شناختی کارڈ ہے, ہر اس ملک کے آئین کے مطابق اس ملک کے شناختی کارڈ والے سارے ایکول باعزت ہیں. کوئی کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے, وی ڈین کیئر. شناختی کارڈ کے برابر عزت ہے. اس ملک کے اسٹیک ہولڈر شناختی کارڈ کے برابر ہیں. خواتین تک نہ جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس کی خواتین شادی سے پہلے کتنی امیر ہوتی ہیں, کتنی تیزی سے امیر ہوتی ہیں. جس نے عزت کروانی ہے اپنے انٹرویو اپنے پاس رکھے, اپنی لیکیج اپنے پاس رکھے. یہ جو لیک کر کے تو ہمیں کوئی بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم نے دوسرا گال اس کے سامنے پیش نہیں کرنا. لمٹ آپ کی نہیں ہے تو ہماری کوئی نہیں ہے. ہم 23 کروڑ ہے اس ملک میں, اگر آپ کی لمٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اسی قبائلی معاشرے کا حصہ ہیں ہم بھی. خواتین تک نہ جائیں. اس ملک میں کچھ نہ کچھ بچا رہنے دیں. پیسے تو پہلے نہیں رہے, روٹی تو پہلے نہیں رہی, نوکری تو پہلے نہیں رہی, انڈسٹری تو پہلے نہیں رہی. کوئی عزت کے نام پہ, خواتین کی عزت کے نام پہ اس ملک میں کچھ بچا رہنے دیں. عمران خان کی کوئی کرپشن ہے, عمران خان کی کوئی رانگ ڈوئنگ ہے, عمران خان سیاست میں ہیں, کہیں جو کہنا ہے, کریں جو کرنا ہے. آپ ان کو کہیں وہ آپ کو کہہ لیں گے, آپ ہمیں کہیں ہم آپ کو کہہ لیں گے. ہم نے کوئی غلط کیا صفائی دیں گے, اس سے زیادہ غلط کیا سزا بھگتیں گے. ایشو کو نہیں ہے. آپ نے کوئی غلط کیا ہے ہم آپ سے ڈریں گے نہیں, ضرور کہیں گے. آپ نے کوئی ٹھیک کیا تعریف کریں گے. اگر آپ سمجھیں کہ کمیونیکیشن ون وے ہے تو ہوتی ہوگی بھی کبھی, اب نہیں ہے. اس طرح کی توقع میاں نواز شریف سے کریں, اس طرح کی توقع آپ مریم نواز سے کریں کہ چابی والا کھلونا کبھی آن کر دیا کبھی آف کر دیا. اس طرح کی توقع آپ بلاول سے کریں. کوئی اینٹ سے اینٹ بجاتے بجاتے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ہم نے نہ اینٹ سے اینٹ بجانی ہے, خالی ہاتھ لڑنا ہے. نہ ہم مولوی ہیں نہ ہم قبائلی ہیں. اسی میدان میں, لاہور کے میدان میں کھڑے ہو کے لڑیں گے. ہم نے نہیں بھاگنا اس ملک سے, نہ ہم نے ہتھیار اٹھانے ہیں.
نہ ہم نے جنگ کرنی ہے. دلیل سے, قانون سے, صبر سے لڑیں گے. دلیل سے, قانون سے, صبر سے لڑیں گے. ہیومن رائٹس کے لیے لڑیں گے, سول سپرمیسی کے لیے لڑیں گے, رول آف لا کے لیے لڑیں گے, آئین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے. اور لڑتے رہیں گے اس وقت تک, لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے. اور کامیابی ہماری یقینی ہے, کامیابی ہماری یقینی ہے. ہم اس راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں پھر بھی کامیاب ہیں, ہم منزل پالیں پھر بھی کامیاب ہیں. سرخروئی ہم دونوں شکلوں میں ہیں. اور عوام کو ہرا کے کبھی کوئی نہیں جیتا. عوام کو ہرا کے بھی آپ ہاریں گے, عوام کو سے ہار کے بھی آپ ہاریں گے. آپ کی شکست یقینی ہے, ہماری فتح یقینی ہے. سو جو کچھ کرنا ہے کریں ہمارے ساتھ, خواتین کو نہ لے کے آئیں. یہ ویڈیو لیک, آڈیو لیک, یہ لیکیج کے نام پہ ہم جانے نہیں دیں گے. ہر لیک کا جواب دیں گے. کسی جاوید چوہدری کو, کسی قاسم علی شاہ کو, کسی علیم خان کی آڈیو ویڈیو لیک ہم خالی نہیں جانے دیں گے, جواب دیں گے اس کا. لیکن خواتین تک پھر بھی نہیں جائیں گے, آپ کو پکڑیں گے. آپ کا ماضی بھی ہے, حال بھی ہے. باقی اگر کسی کو شک ہے, کسی کو شوق ہے کہ کوئی زیادہ طاقتور ہے, کوئی دلیر زیادہ ہے, کسی کو اگر یہ شک ہے کہ ہم بزدل ہیں, یہ سارے فکری مغالطے نکال دیں آپ. یہ سارے فکری مغالطے نکال دیں آپ. اور یہ بھی نکال دیں کہ جناب آپ کی کوئی لمٹ نہیں اور ہماری ہے. یہ فکری مغالطہ بھی نکال دیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی سامری کا بچڑا نہیں ہے, کوئی مقدس گائے نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی مندر نہیں ہے. کوئی دوسرا گال ہم نے پیش نہیں کرنا. ایک گال پہ تھپڑ مارو تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں گے, یہ نہیں ہونا. لہذا سیاست کریں. سیاست نام کس چیز کا ہے؟ معاشرے میں جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف دا ریسورسز, وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام سیاست ہے. وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام جمہوریت ہے. اس میں ہم ساروں کو جتنے مسائل ہیں اس ملک میں, ساروں کو اکٹھا ہو کے کام کرنا چاہیے. جو بندہ سیاست کر رہا ہے, سیاست ہے کیا؟ سوشل سروس ہے. یہ گورننس ہے کیا؟ سوشل سروس ہے. یہ سوشل سروس کبھی زبردستی نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو کیوں کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور 1% بلاول, 1% زرداری, تازہ سروے جو آیا کیا ہے IRIS کا, 1% بلاول, 1% زرداری, 2% کیا نام ہے شہباز شریف, ان کو لا کے 56% والے عمران خان کے اوپر بٹھانا. اگر 76% لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے, تو کوئی لا کے بٹھائے ہمارے اوپر 1% بلاول. یار اس کی پیئنگ کیپیسٹی بہتر ہے. اس لیے وہ مرحوم کیا نام ہے گئے ہیں جو دبئی میں آج کل ہوتے ہیں, انہوں نے کہا بلاول بڑا اسٹیٹس مین ہوگا. کون سا اسٹیٹس مین؟ کہ اس ملک کے 23 کروڑ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا, اس میں صرف 1% کہتے ہیں شاید اسٹیٹس مین بن جائے. پہلے اس کے مسائل کچھ طے ہو جائیں, جو علاج کرا رہا ہے اس کے علاج کے مسائل طے ہو جائیں, پھر اسٹیٹس مین کا طے ہو جائے گا. 1% لوگ, 23 کروڑ میں سے 1% لوگ, تو وہ اسے اسٹیٹس مین کہتے ہیں. یہ ملک اس طرح نہیں چلنا کہ آپ طے کریں کہ اسٹیٹس مین کون ہوگا. یہ ملک اس طرح نہیں چلنا کہ آپ طے کریں کہ اس ملک کا لیڈر کون ہوگا. یہ ملک اس طرح چلنا ہے کہ یہ اسٹیٹ یہ بیٹھی ہے, اسٹیٹ کے مالک اس ملک کے عوام ہیں. باقی سارے دی ہوئی ڈیوٹیز ہیں, یہ باقی سارے اس ملک میں ملازم ہیں. مالک اس ملک کے عوام ہیں, اسٹیٹ کے مالک عوام ہیں. فکری مغالطہ نکالنے کے اسٹیٹ کیا ہے؟ اس ملک کی اسٹیٹ جو ہے اس کے مالک عوام ہیں, باقی سارے اس میں ملازم ہیں. سو اسٹیٹ کے چیزیں انہوں نے طے کرنے کی چلنی کیسے ہے. اس کا آئین کیا ہوگا, قانون کیا ہوگا, اس کا حکمران کون ہوگا, اور ان کو سرو کون کرے گا. دوسرے نے زبردستی سرو نہیں کرنا کسی نے. لہٰذا ہم یہ جو خواتین کا نام لے کے یہ آڈیو اور ویڈیو لیک کر کے الیکشن سے پیچھے ہٹتے ہیں, الیکشن سے بھاگتے ہیں, الیکشن سے توجہ ہٹاتے ہیں, یہ سارے کام چھوڑ کے آئیں بیٹھ کے طے کریں. طے کر کے تو مسائل زیادہ ہیں, ہم آگے بڑھیں. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ بڑی ایک پڑھی لکھی اور کاربن شخصیت ہے, اور آپ کو PTI میں وہی مقام حاصل ہے تقریباً جو کبھی علیم خان کو تھا. آج آپ نے علیم خان کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ وہ جو تھوڑی بھی صرف ڈاکٹر بن چکے ہیں. دیکھیں, میں نے بتایا کہ ہم ایک قبائلی معاشرے ہیں.
جو کلچر یا براٹ اپ اہم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اسلام میں بھی اور قبائلی معاشرے میں بھی، دونوں میں ایک سملیرٹی ہے کہ ہم خواتین کو اپنی چیزوں میں نہیں لاتے. یہ شروع وہاں سے کرتے ہیں. جو بھی وہاں سے شروع کرے گا ہمیں اس کا افسوس ہوگا، لیکن افسوس کے ساتھ ہم جواب دیں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ بحیثیت پارٹی کو کیا ایشو ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے، علیم خان ہو، فیصل باجوہ صاحب ہو گئے، یہ جب پہلے ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی مطلب بلائنڈلی ان کو اپنا لیڈر مان لیتی ہے اور بہت قریب کر لیتی ہے، اور جب یہ جاتے ہیں تو یہ بری طرح سے پی ٹی آئی کے جو جھوٹے یا سچے راز افشا کرتے ہیں. مطلب پی ٹی آئی پہلے فلٹریشن کیوں نہیں لگاتی کہ ایسے لوگوں کو دور رکھا جائے پارٹی سے؟ دیکھیں، یہ آپ کہہ لیں کہ پارٹی لوگوں سے بنتی ہے، اور جو بھی لوگ یو کین سے کہ کامیاب ہوتے ہیں اپنے سوسائٹی میں، اپنے اپنے فیلڈ میں، مطلب سیاست میں سمجھتا ہوں کہ ناکام لوگوں کا کام نہیں ہے. کچھ نہ کچھ وہ اپنے اپنے معاشرے میں یا اپنے اپنے شعبے میں کامیاب لوگ ہیں. علیم خان بھی پراپرٹی میں کامیاب آدمی ہیں، ٹھیک ہے. ہم واوڈا صاحب کی بات کریں، وہ کامیاب ہیں. باقی لوگ بھی اپنے اپنے شعبے میں کامیاب، ایلیویٹڈ ہیں، پڑھے لکھے بھی زیادہ ہوتے ہیں، بات کرنا بھی آتی ہے. وہ آٹومیٹیکلی قریب ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کوئی ان پہ احسان کرتا ہے یا ان کو کچھ چن کے لاتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی ایک ہوتی ہے. اچھا، اب وہاں پہ جا کے ان کا کنڈکٹ جو ہے اگر کسی کا غلط ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی چھانٹی ہو جاتی ہے. اگر کنڈکٹ اس کا ٹھیک رہے تو چلتے رہتے ہیں ساتھ. سو بیسیکلی پارٹیوں میں آنا اور جانا یہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. پارٹیوں میں ڈفرینس آف اوپینین جو، اور چونکہ یہاں کو ملازمت تو ہے نہیں کسی کی، اور دوسرا یہ کہ جو بندہ بھی کامیاب ہے اس کی ایگو بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. تو یہ پارٹی میں جو پولیٹیکل پارٹی میں لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں بہت ایگوسٹک لوگ ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈفرینس اوپینین پہ لوگ چھوڑتے ہیں. تو یہ تو پروسیس آئندہ بھی جاری رہے گا، ایسا نہیں ہے کوئی. لیکن جانے کے بعد آپ کوئی بیڈ ٹیسٹ نہ کریٹ کریں تو بہتر ہے. اور اگر بیڈ ٹیسٹ بھی کریٹ کرنا ہے تو آپ پرسنل کر لیں، نہ کہ آپ خواتین تک جائیں. خواتین تک جانا، یہ شروع وہاں سے کرنا، یہ بڑی مطلب اگر فرا گوگی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے تو آپ کا تو ڈپٹی اسپیکر کا کینڈیڈیٹ تھا چوری اقبال، بہو ہے اس کی، بہو ہے اس کی. آپ نے آج تک اس کے ریڈ وارنٹ نکالیں، کوئی اور چیز نکالیں، آپ نے کیا اس کے لیے ابھی تک؟ بولے یہ صرف آپ نے میڈیا ٹرائل رکھا ہوا ہے، مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک اور کچھ بھی نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی اے میں کس کس بندے نے کیا کرپشن کی ہے، اور اس میں اگر کہیں ہے تو وہ پراپر مطلب کوئی چیز سرفیس پہ لے کے آئے. اور اس طرح یہ جو 2 نمبر طریقہ ہے جی، وہ ویڈیو لیک ہو گئی. یار یہ کہاں پھر رہے ہیں آپ؟ ابھی تک آپ پچھلی صدی میں پھر رہے ہیں. یہ ویڈیو لیک ہو گئی. میں اصل میں مجھے کو پوچھے نا آپ کا دکھ کیا ہے، مجھے جہاں کو بیٹرے کرے یا مجھے کو بیوقوف سمجھے بڑا دکھ لگتا ہے. یہ مریم نواز، شہباز شریف، علیم خان، باجوہ صاحب جیسے لوگ، ان کا مسئلہ یہ کہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. مطلب جاوید چودھری کا آپ انٹرویو دے رہے ہیں، یار کیا آپ اوقات ہے آپ کی؟ اب کہاں پھر رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ تھے کیا اور اب کہاں پہنچ گئے آپ؟ تو اب پہنچنے کے بعد بس کر دیں. آپ جتنی بار بولیں گے یہ کیسے لکھا ہوا ہے، کہاں جب آپ تھے تبھی ہم بولتے تھے، اب ہم کیوں نہیں بولیں گے بھائی؟ تو آپ اپنے ادارے کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، امبیرسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی امبیرسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. اور سر آپ جتنی بار بولیں گے، جتنی بار تھپڑ مارنے کی کوشش کریں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے ہم مار دیں گے. سیما صاحب یہ بتائیے گا، ایک کمنٹ ہے، پچھلے 1 سال سے یہ پاکستان میں آڈیو ویڈیو، بلکہ 2 سال ہو گئے، یہ چیزیں بہت چھوٹی نہیں رہ گئی. نہیں، آپ کا اس پر ریئیکشنری ہونا درست ہے، آپ کا ریئیکشنری ہونا درست ہے، لیکن اب یہ بہت مائنر ایشو رہ گیا جہاں چیف جسٹس، فارمر آرمی چیف، بڑے پیمانہ فارمر پی ایم، فارمر سی ایم، ان کی فیملیز کی آڈیو ویڈیوز آ رہی ہوں، یا تو بڑی معمولی بات ہو گئی ہے. ابھی کسی بولے نہ آئے تو حیرانی ہوتی ہے. اس میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ ہوا نہیں، یہ کیا گیا ہے. ویڈیو کی بنیاد پہ، آڈیو کی بنیاد پہ، فائل کی بنیاد پہ ہمیشہ بلیک میل کیا جاتا تھا. وی ڈیسائیڈڈ کہ وی ول بی دا فرسٹ پارٹی، عمران خان ول بی دا فرسٹ پرسن جو اس سے نہیں ہوگا. ہم نے ڈیسائیڈ کیا بیٹھ کے، اور جتنا جو ویڈیو بنانے والے کا، آڈیو لیک کرنے والے کا اصلی مقام ہے ہم اسے وہ دیں گے. جو بنانے والے کا اصلی مقام ہے وہ انٹریگر ہے، وہ چور اور گنڈا موالی ہے. جو بندہ کسی کے بیڈ روم میں جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مطلب میں نے ایک بار فون کیا کسی ایسی طرح کے بندے کو، میں نے کہا جی
آپ سمجھ لیں کہ جو ننگا ہوتا ہے اس کی عزت نہیں کم ہوتی, ننگا کرنے والے کی عزت کم ہوتی ہے. آپ اس فرق کو سمجھ لیں. مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ سر آپ بہت بولتے ہیں تو کہیں بدتمیزی نہ کرتے. میں کہ کیا بدتمیزی کرتے؟ سر وہ ننگا چنگا کرتے ہیں. میں نے کہا آپ سمجھ لیں کہ ننگا ہونے والے کی بےزتی نہیں ہوتی, ننگا کرنے والے کی بےزتی ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے کہا کہ ویڈیو جس کی آتی ہے اس کی بےزتی بعد میں ہوگی, پہلے کرنے والے کی ہم کریں گے. وہ انٹریگر ہے, وہ لوگوں کے بیڈ روم میں جاتا کیوں ہے؟ اسے شرم نہیں آتی لوگوں کے بیڈ روم میں جاتے ہوئے؟ اسے شرم نہیں آتی ننگا کرتے ہوئے؟ سو یہ جو 11 مہینے کی ایک ایپیسوڈ تھی, جو بات آپ نے کی ہے, اس کے بعد یہ چھوٹی ہوئی ہے اور ہم اسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو بدماشی 75 سال سے چل رہی تھی ختم کرے گا ہم. کہ جناب ویڈیو بنانے والا جو اسے پوچھتا کوئی نہیں, تو جو جس کی بنی ہے اسے ساری قوم صاحب مانگ رہی ہے. یار پکڑو تو صحیح. وہ مطلب میں نے ایک ملازم اپنا رکھا ہوا ہے, میرا ملازم میری ویڈیو بنا رہے ہیں, موچے ہیں بھائی, پیسے اسٹیٹ دے رہی ہے, اسٹیٹ کے پیسے لے کے اسٹیٹ والوں کے بیڈ روم میں گھسا ہوا ہے. اسٹیٹ سے پیسے لے کے اسٹیٹ جن لوگوں نے چلانی ہے اسٹیٹ کے مالکوں کے بیڈ روم میں گھسا ہوا ہے. یار تمہیں کوئی کام نہیں ہے. یہ سارے کام بارڈر کے پار کرنے والے ہیں. بارڈر کے اندر ان کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بارڈر کے اندر ان کاموں کی اجازت ہی نہیں ہے. سو کبھی بھی یہ نہیں تھا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری بارڈر کے پار کرنے والی ہیں. بارڈر کے اندر ان چیزوں کی کبھی اہمیت نہیں تھی. سو کوئی بھی کرے, وہ کوئی پرسنل انڈیویجول کرے, وہ پولیس کرے, کوئی اور ادارہ کرے, وہ آپ کہہ لیں کوئی گروپ آف پیپل کرے, وہ سارے کے سارے عزت کھو دیتے ہیں جس طرح یہ کام کرتے ہیں. سو میں آپ کی بات کو دوبارہ میں چونکہ ری ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ طے ہوا تھا, طے کیا ہم نے کہ جناب یہ جو اصل مقام ہے وہ دیں گے. سو آڈیو اور ویڈیو جس نے کہنا سامنے آ کے, اور زیادہ بہتر ہے مردوں کو آ کے کہیں, یہ گھر میں بیٹھی خواتین کو نہ کریں. یہ آپ کہہ لیں کہ سی ایم آپ نے بننا تھا, آپ نے جو کچھ کوشش کی, بشرا بیگم نے شی از ناٹ, مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کے انٹرسٹ نہیں ان چیزوں میں, یہ ہار اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں تو اس کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مطلب ملک ریاض اور علیم خان کے گفٹ میں کیا فرق ہے؟ جمشید چیمہ اور ملک ریاض کے گفٹ میں کیا فرق ہے؟ جمشید چیمہ کی گاڑی کی تلاشی ہوئی, کیا آپ نہیں لے جا سکتے؟ تو میں نے پوچھا جی ویپن زیادہ خطرناک ہے کہ کیا نام ہے گفٹ, انہوں نے گفٹ زیادہ خطرناک ہے. مطلب یار کروڑ 2 کروڑ 4 5 7 کروڑ کا گفٹ تو میں بھی دے سکتا ہوں. مطلب ریاض سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کبھی نام بھی نہیں لینا, پارٹی کا بندہ ہوں میں, تابع داری بھی کروں گا, جھوک کے دوں گا, کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. مجھ سے تو نہیں لیا کسی نے, علیم خان بھی میری طرح تھا, اس سے تو نہیں لیا کسی نے. وائے ملک ریاض؟ یار بس کر دو اس بات کو. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہیں, نہ تو اس کا کوئی فرانزک ہو رہا ہے, اور ابھی تک کس قانون کے تحت, نہ آپ لوگوں نے بھی کورٹ میں گئے نہ دیگر پارٹیز کورٹ میں گئی, کہ آپ کورٹ میں جائیں گے کہ کس قانون کے تحت, کس رائٹ کے تحت جو ہے یہ آڈیو ویڈیو بنا رہے ہیں اور لیک کر رہے ہیں, جبکہ ایف آئی اے کا ادارہ بھی بن چکا ہے, اس میں کیوں نہیں درخواست وغیرہ دی؟ دیکھیں یہ جو موسٹلی کمپرومائز قسم کے ہوتے ہیں ادارے, وہ بیچارے جھک جاتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے سامنے, اس طرح انصاف نہیں ہوتا. بیسیکلی اسے روکنا تھا عوام نے, کہ عوام اسے اہمیت نہ دیں, یا عوام جسے کہتے ہیں فکری مغالطہ نکل جائے. فکری مغالطہ یہ تھا کہ پہلے جس کی ویڈیو آتی تھی وہ صفائی دیتا تھا بیچارہ, وہ گنہگار ہوتا تھا. اب کلچر یہ ڈیولپ ہو گیا, کافی حد تک ہو گیا, جس طرح بات ہوئی کہ اب بنانے والے کو لوگ نفرت کرتے ہیں. اس بیسک ضرورت اس بات کی تھی. اب ویڈیو کی جو کہا بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی, واقعی چھوٹی رہ گئی ہیں, یہ ختم ہو جائیں گی. اب جب آڈیو آئے گی, جب ویڈیو آئے گی, لوگ پوچھیں کہ بنائی کس نے ہے, پکڑو اس کو, لاؤ اس کو سامنے, لوگ کہیں گے تحقیق کر کے اس کو سامنے لے کے آؤ. ویڈیو اور آڈیو کا اگلا جو ریئیکشن آیا کرے گا 2 مہینے بعد یہ آیا کرے گا کہ ویڈیو بنانے والا, آڈیو بنانے والے کی تحقیقات, اس کی کھوج, اس کو تلاشی کرنا, اس کو سامنے لانا, یہ لوگوں کا ریئیکشن ہوا کرے گا. اور یہ 11 مہینے کے ایفرٹ سے ہوا ہے کہ یہ 75 سال سے جو بدماشی ہو رہی تھی اسے ہم نے بتی بنا دی. سر آپ کا مطلب ہے کہ یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے, کسی کو تانگ جھانگ نہیں کرنی چاہیے کسی کی. دیکھیں جو جہاں پہ قانونی کوئی ایشو ہے وہاں کریں, سامنے چیز آئی ہے قانون کے مطابق ڈیل کریں. قانون سے ہٹ کے آپ ڈیل بلیک میلنگ, مطلب آپ بیسیکلی معاشرے میں بہتری نہیں چاہتے, آپ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں. تو بلیک میلنگ سے کبھی معاشرے بنتے ہیں؟ اصل میں تھوڑا ایک بات کو سمجھیں, ہم 23 کروڑ لوگ ہیں. 23 کروڑ لوگ کسی آئین اور قانون کے تحت ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ڈسکریشن سے مین ٹو مین, سچویشن ٹو سچویشن, ایریا ٹو ایریا, حالات کے مطابق فیصلے جو نہیں چلا سکتے. 23 کروڑ لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے. اور دوسری
इस मुल्क में आपके पास पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ा असासा है। जो मुल्कों की सालमियत के जामन होते हैं वो आपके हीरोज होते हैं, आपके पॉलिटिकल हीरो, आपके स्पोर्ट्स के हीरो, आपके मूवी के कल्चर के हीरो। मतलब एक बलोची, पठान, पंजाबी, सिंधी, वो इमरान खान उनके दरमियान कॉमनैलिटी है। आप जाए ना वहां पे, उनका भाईबंदी इमरान खान है या नवाज शरीफ है या जरदारी है या वसीम अकरम है या आप कह लें आपका क्या नाम है शाहीन अफरीदी है। ये कॉमनैलिटीज ये होती हैं, उसकी बुनियाद पे लोग इकट्ठे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को सोसाइटी में, हिस्ट्री में जिन लोगों ने तोड़ा है उन्होंने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है। पॉलिटिकल पार्टी असासा है मुल्क का, उसे बनाना, बने रहने देना, उसे इकट्ठा रखना, ये मुल्क की खिदमत है। मेरे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी पे पहला हमला होता है तोड़ो इसको, छोटा करो इसको। अब होते होते क्या इलाकाई पार्टियां बन गई। ये कोई हादसा तो नहीं है, बाई डिजाइन हुआ ये नाक बतनदेशों ने हुआ। मशरकी पाकिस्तान जब हुआ क्यों रहता हुआ? 1958 में उनके चारों बड़े लीडर उन्होंने मगरबी पाकिस्तान में अपनी ब्रांचें बंद कर दी। ख्वाजा नाजमुद्दीन ने बंद कर दी और क्या नाम है बाशानी ने बंद कर दी, मुजीबर रहमान ने बंद कर दी। सारी पार्टियों का पंजाब में, मगरबी पाकिस्तान में उन्होंने अपना सिस्टम, उन्होंने कहा टाई बाय बाय पाकिस्तान। 1958 में मायूस होकर वो चले गए यहां से। एक पार्टी यहां जीत गई, एक वहां जीत गई। वो इकट्ठे कैसे रह सकते थे? आपको नेशनल पार्टियों की जरूरत है। और आप इस तरह की हरकतें करके आप अपने लीडरों को मतलब आप डिफेम करते हैं, इस तरह की हरकतें करके अपने लीडरों को आप बदनाम करते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं। लोग पहले एंटर करते हैं, फिर उन्हें कहते हैं बाहर निकल आओ, ठीक है। पार्टियां वीक करते हैं। पार्टियां वीक करना मुल्क की सालमियत को वीक करना है। आप एक बड़े फूड सिक्योरिटी के माहिर भी हैं और इस साल गंदम भी कोई 20-25% मौसम की वजह से कम हो रही है। अगर बजट के बाद आपकी कौमी हुकूमत बन गई तो मुल्कों को ग़िज़ाई बहरान से और गंदम की किल्लत से निकालने के लिए और चीनी वापस लाने के लिए और चावलों की कीमत को लाने के लिए आप बतौर फूड एक्सपर्ट क्या तजावीज़ देंगे? देखिए, मैं तो जुलाई में मैं पहली बार कहा था मैंने कि पाकिस्तान ग़िज़ाई बहरान की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, उसकी वजह 3 बुनियादी वजह थी। जो टारगेट हमने रखा था, 3 टारगेट थे। एक ये कि हम दुनिया से ग्लोबल एवरेज से 38% कम खाते हैं। हमारी डाइटरी ग्लोबल एवरेज से हम 38% कम खाते पर डे। हम खाते हैं तकरीबन 2300 कैलोरीज पर डे पर कैपिटा। दुनिया खाती है 2900, ठीक है। अच्छा, और 2300 पे अभी हुआ है, हमारी हुकूमत आने से पहले 2100 था। ये 2100 से हम 2300-2350 पे गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हमको $10 अरब के लगभग इंपोर्ट करते हैं। और तीसरी चीज़, हमारी 48 लाख की आबादी सालाना पड़ती है, 48,40,000, 2% के हिसाब से। ये तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट इकट्ठा करें, अगले 10 साल में पाकिस्तान को 70% अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी ओवरऑल, कि हम ग्लोबल एवरेज के बराबर खाएं और इंपोर्ट ना करें। हमारी जो 2 साल की लास्ट, जो मैं वहाँ पे था, उस वक़्त दुनिया की 10 फसलें, इसमें वीट, राइस, काटन, मकई, सोयाबीन, है ना, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह, ये 8 फसलों में हम दुनिया से जो एवरेज ग्रोथ थी हमारी, ग्लोबल एवरेज से जो एवरेज ग्रोथ थी हमारी, 4 गुना से लेके 12 गुना तक थी। 4 गुना ज्यादा ग्रोथ थी हमारी कम अज कम गंदम में। गंदम दुनिया ने आधा % ग्रो किया, हमने कोई 4% ग्रो किया, ठीक है। अच्छा, बाकी 12 गुना ज्यादा तक ग्रोथ थी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 35% ज्यादा प्रोडक्शन की हमने। आलू 35% ज्यादा पैदा हुआ, ऑयल सीड 28% ज्यादा पैदा हुए। दुनिया की एवरेज थोड़ी थी, जिस वजह से हमने डाइटरी रिक्वायरमेंट बड़ी की। हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया से पीछे थे, हम उससे आगे आ गए। हम ज्यादा खाना शुरू हो गए इंडिया से, उनसे 5 दर्जे हम आगे चले गए। पहले 2 दर्जे हम उनसे नीचे होते थे इंडिया से। तो हाँ, बेसिकली मैंने जो उस वक्त बात की थी, आज पाकिस्तान में आटे की लाइनें हैं। ये जुलाई में जो कुछ मैंने कहा था उसका है। आगे खतरा ज्यादा है। आगे खतरा इसलिए ज्यादा है कि पहले आपके पास खुराक कम होती थी तो आप इंपोर्ट कर लेते थे। अब आपके पास इंपोर्ट के डॉलर नहीं है, आपके पास इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं है। जब डॉलर भी नहीं है तो फिर अगर आपकी खुराक कम होती है तो वो वी आर हेडिंग टुवर्ड स्टारवेशन। अगली बात, आपको याद होगा जंग अजीम दोम में चर्चिल ने जहाज खड़े कर दिए बंगाल की पोर्ट पे। वहां से उसने गल्ला गोदामों से उठाया। उसे शक था कि इटली और स्पेन में खुराक की कमी है, इटली और स्पेन में खुराक की कमी है।
اس نے لوڈ کیا اور جا کے اٹلی اور اسپین کو دے دیا. بنگال میں 43 لاکھ لوگ قید سے مر گئے. وجہ یہ بنی کہ جب وہاں غلہ تھوڑا رہ گیا تو امیروں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا, غریبوں کو ملا نہیں. 43 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے. یہاں اس وقت یہ امیج ہے کہ خوراک کم ہے. اب یہاں پہ امیر جو موٹے ہو گئے پچھلے 2 سال میں, اس 1 سال میں گندم کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی. جس کے پاس تھی وہ موٹا ہو گیا. چاول تقریباً دگنا ہو گیا. 66% فروٹس اینڈ ویجیٹیبل بڑھ گئے. لہٰذا یہ جو امیر تھے وہ اور موٹے ہو گئے. امیروں کی ذخیرہ اندوزی کی کیپیسٹی بڑھ گئی. حکومت نام کی چیز کو نہیں. ابھی میں آڈیو سن رہا تھا, بلیگو رحمان نے اس کی گاڑیاں جو نکلی ہیں, انہوں نے کہا جی بڑے لوگوں کی گاڑیاں چھوڑ دینی ہے, باقی کے نہیں نکلنے دینی. جب لا یہ ہے اس ملک میں, تو پھر اس وقت کمی کا امپریشن ہے. اس کمی کے امپریشن میں خطرہ یہ ہے کہ امیر گندم کٹھی کر لیں گے. گورنمنٹ کے پاس گندم اس طرح آئے گی نہیں, اور جب گورنمنٹ کے پاس اس طرح گندم آئے گی نہیں, گندم ہے بھی تھوڑی, امپورٹ کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. لہٰذا یہ آٹے کی لائنیں یہ زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہیں. 22-23 لوگ پہلے شہید ہو گئے. میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ شرم تو یہ بھی آتی ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس آٹے کی 1 میل لمبی لائن ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, گلوبل ولیج ہے, جہاں آٹا نہیں ہے وہاں لوگ انویسٹمنٹ کریں گے. جہاں آٹا نہیں ہے وہاں لوگ ٹیکنالوجی دیں گے. جہاں آٹا نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو لوگ اپنے ملک میں آنے دیں گے. میں سمجھتا ہوں جو گلوبل انگیجمنٹ کہتے ہیں, گلوبل انگیجمنٹ لوگ ہمارے ساتھ ختم کر رہے ہیں. لوگ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے دوست ممالک اور IMF آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ کے چلی گئی کہ وہ سمجھتے ہیں یہ وائبل نہیں ہے. کہ جہاں آٹا بھی اویلیبل نہیں ہے, جہاں الیکشن کرانے کے پیسے نہیں ہیں, جہاں کے طاقتور لوگ الیکشن نہیں کروانا چاہتے, ان کے ساتھ کوئی گلوبل انگیجمنٹ کیسے کر لیں.